حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور ہو جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ کائنات میں سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیروں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبگار ہونا ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نماز ایک واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے دین کی باتیں کی جائیں تو ان کے دل تنگ پڑنے لگتے ہیں، انہیں گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دین لاوارث نہیں ہے۔ آپ دین نہیں سیکھیں گے تو اپنی ہی عافیت خراب کریں گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے، ایک اچھا اور ایک برا، جس پر چاہے چلیں۔ اللہ کی بادشاہیت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ محتاجی بڑی رسوائی ہے، یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کے آگے رہو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی ہوئی آگے آئے گی، اور اگر دین کے پیچھے رہو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔ علم وہ جو کردار میں جھلکے، علم وہ جو زبان کو نرمی دے، علم وہ جو بدلہ لینے نہیں بلکہ معاف کرنا سکھائے، علم وہ جو برداشت کے ساتھ زندگی گزارنا سکھائے، علم وہ جو بڑوں کا ادب کرنا سکھائے، علم وہ جو چھوٹوں سے شفقت کا معاملہ کرنے کو بتائے، علم وہ جو زندگی میں رب کی رضا میں راضی رہنے کی ہمت دلائے۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتی ہوں۔ جو قرآن نہیں پڑھتے وہ بے مزہ بے خبر زندگی گزارتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔
وہ کتنے غافل ہیں جنہیں اتنی قیمتی باتیں، اتنے خوبصورت تعلق کا احساس نہیں ہے۔ وہ کتنی بے رونق زندگی گزارتے ہیں اپنی ہی الجھنوں میں، اور اللہ کو اپنے قریب محسوس نہیں کر پاتے۔ قرآن کو اپنا مشورہ بنا لیں۔ قرآن مصیبت میں ہمت کا سامان ہے، ٹوٹے ہوئے ارادوں کو مضبوط اور گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالنے والا فرمان ہے۔ قرآن اکھڑتے ہوئے قدموں کو مضبوطی فراہم کرنے کا رباعی انتظام ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں: ایمان، صبر، رضا۔ اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک: جو میرے رب نے چاہا میں اس پر راضی ہوا۔